السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ڈی ای او حیدرآباد کی ڈیجیٹل لائبریری میں میں محمد عبد المنان، اسکول اسسٹنٹ میتھمیٹکس، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نیو مسہرم باغ، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بچوں، آج آپ کو ہم ایک بہت ہی اہم اور بڑے دلچسپ نئے باب یعنی نئے چیپٹر میں لیے چلتے ہیں، جس کا نام ہے مثلثات۔ مثلث ایک تین کونی یا تین ضلعی جیومیٹری شکل کا نام ہے۔ جیسے آپ نے مربع دیکھا ہوگا، مستطیل دیکھا ہوگا، دائرہ دیکھا ہوگا، اسی طرح سے ایک تین کونی یا تین ضلعی شکل ہوتی ہے جس کو ہم مثلث کہتے ہیں۔ ان مثلثات کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ کو مثلث کے جو اضلاع ہوتے ہیں ان اضلاع کے بارے میں بتائیں گے۔ ضلع یا کسی بھی خطی خطے کو ہم پہلے کمپیئر کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے دو جوڑ خطی خطوں کا دے رہا ہوں۔ یہ خطی قطعات آپ غور سے دیکھیے اور اس میں یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیے کہ خطی قطعات یا تو مساوی ہو سکتے ہیں یا غیر مساوی ہو سکتے ہیں۔ اگر دو خطی قطعات مساوی ہیں تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ متماثل ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پی کیو اور آر ایس دو خطی قطعات ہیں۔ پی کیو 5 سینٹی میٹر ہے اور آر ایس 2 سینٹی میٹر ہے، تو یہ 5 اور 2 مساوی نہیں ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں غیر متماثل ہیں۔ اب دوسرے جوڑ کی طرف آپ توجہ کیجئے کہ اے بی اور سی ڈی۔ اے بی بھی 3 سینٹی میٹر ہے، سی ڈی بھی 3 سینٹی میٹر ہے، تو یہ دونوں مساوی ہیں، اس لیے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ متماثل ہیں۔ اور یہ متماثلت کے لیے ہم اس علامت کو استعمال کرتے ہیں جو آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ علامت متماثلت کی علامت ہے۔ جب ہم کوئی دو خطی قطعات کو یا کسی بھی جیومیٹری شکل کو کمپیئر کرتے ہیں، یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ متماثل ہے یا نہیں، تو اس کے لیے یہ علامت ہم استعمال کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم زاویوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے دو جوڑ زاویوں کے ہم پیش کر رہے ہیں۔ پہلا جوڑ ہے ایکس وائی زیڈ کا اور دوسرا ہے ڈی ای ایف کا۔ یہ ایکس وائی زیڈ اور ڈی ای ایف دو زاویے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ دونوں کے دونوں غیر مساوی ہیں۔ جب یہ غیر مساوی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں غیر متماثل ہیں۔ پھر آئیے دوسرے جوڑ کی طرف، اے او بی اور پی او کیو۔ اے او بی اور پی او کیو دونوں بھی مساوی زاویے ہیں، اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں متماثل ہیں۔ تو خطی قطعات اور زاویے دونوں سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ جب یہ دونوں مساوی ہوتے ہیں تو یہ متماثل ہیں، اور غیر مساوی ہوتے ہیں تو یہ غیر متماثل ہیں۔ بچوں، اب ہم مثلثات کی مماثلت کے بارے میں غور کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر دو مثلثات متماثل ہوں تب ایک مثلث کے اضلاع اور زاویے دوسرے مثلث کے متناظر اضلاع اور زاویوں کے مساوی ہوں گے۔ ذیل میں دیے گئے مثلثات میں کون سے مثلثات اے بی سی سے مشابہ ہیں؟ بچوں، آپ کے سامنے 5 مثلثات دیے گئے ہیں۔ 5 میں پہلے مثلث جس کا نام اے بی سی ہے، اس کے متناظر اضلاع اور اس کے متناظر زاویوں کو دیکھیے۔ فی الحال ہم اضلاع کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ اضلاع ضلع کی جمع ہے، سائڈز۔ آپ مثلث اے بی سی میں دیکھیے کہ اے بی 5 سینٹی میٹر ہے، بی سی 4 سینٹی میٹر ہے اور سی اے 3.5 یعنی 3.5 سینٹی میٹر ہے۔
اس کے نیچے 4 مثلثات اور دیے گئے ہیں۔ اب آپ اس کی ترتیب کو بھی یاد رکھیے، ترتیب ہے ABC۔ اسی طرح آپ دوسرے مثلث میں آپ دیکھیے PQR، تو جیسا AB میں پہلا ضلع AB ہوگا، اسی طرح PQR میں پہلا ضلع PQ ہوگا۔ تو اب آپ یہ دونوں کو کمپیئر کیجئے، AB جو پہلا ضلع ہے 5 سینٹی میٹر ہے، تو دوسرے مثلث میں بھی PQ جو پہلا ضلع ہے وہ 5 سینٹی میٹر ہے۔ پھر BC دوسرا ضلع ہے 4 سینٹی میٹر، تو دوسرے مثلث میں QR جو دوسرا ضلع ہے وہ بھی 4 سینٹی میٹر ہے۔ تیسرا ضلع CA ہے جو 3.5 سینٹی میٹر ہے، تو دوسرے مثلث میں بھی آپ دیکھیے RP وہ بھی 3.5 سینٹی میٹر ہے۔ تو جس ترتیب سے پہلا، دوسرا، تیسرا ضلع پہلے مثلث ABC کا ہے، اسی ترتیب سے پہلا، دوسرا، تیسرا ضلع PQR کا بھی ہے۔ تو AB مساوی ہے PQ کے، BC مساوی ہے QR کے، اور CA مساوی ہے RP کے۔ تو چونکہ دونوں مثلثات کے متناظر ضلع مساوی ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ABC PQR کے مماثل ہے یا متماثل ہے۔ مماثلت کو اس طرح سے بھی آپ سمجھیے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے ہمارے ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں ہیں، ہمارا دوسرا ہاتھ بھی ہے، اس کی بھی 5 انگلیاں ہیں۔ ان 5 انگلیوں میں سے ہر انگلی کو آپ غور سے دیکھیے، یہ پہلی انگلی ہے، اس کو ایک کے اوپر ایک رکھیے آپ، دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے، اور دونوں کا جو فاصلہ ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ دوسری انگلی کو بھی اسی طرح سے دیکھیے آپ، تیسری کو بھی دیکھیے، چوتھی کو بھی دیکھیے، اور یہ 5ویں انگوٹھے کو بھی دیکھیے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اس طرف سے دیکھیے اور اس طرف سے دیکھیے، یہ دونوں ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہو گئی ہیں۔ جب یہ دونوں ہاتھ کے پنجے کی 5 انگلیاں ایک دوسرے پر منطبق ہو گئیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ دونوں ہتھیلیاں ایک دوسرے کی متماثل ہیں۔ بس اسی کو بنیاد بنا کر چلیے، زاویوں میں اور اضلاع میں جب کسی بھی، تو یہاں پر جس طرح سے ہم نے ABC مثلث کو PQR مثلث کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھا، اسی طرح سے 3 اور مثلثات آپ کے سامنے ہیں جس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، اور آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دیے ہوئے مثلث ABC کے ساتھ جس طرح PQR متماثل ہے، اسی طرح DEF، GHI اور STU کیا یہ بھی متماثل ہیں یا نہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ آپ کمپیئر کر کے دیکھیے کہ اگر اس کے متناظر اضلاع مساوی ہیں اور دونوں دی ہوئے مثلثات ایک دوسرے پر منطبق ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثلثات ایک دوسرے کے متماثل ہیں۔ یہ بنیادی چند اصول آپ کو بتا دیے گئے، اور پھر آپ کو پچھلے اسباق میں، خاص طور سے پہلے سبق میں، یہ بات بھی پڑھا دی گئی ہے کہ جو کرسپونڈنگ پارٹس آف کنگروئنٹ ٹرائنگلز، CPCT کا ایک اصول ہے، کرسپونڈنگ پارٹس آف کنگروئنٹ ٹرائنگلز، جس کو آپ بنیادی طور پر سمجھ لیجئے۔ کرسپونڈنگ پارٹس کا مطلب پہلا ضلع اور پہلا ضلع، دوسرا ضلع اور دوسرا ضلع، تیسرا ضلع اور تیسرا ضلع۔ یا اگر آپ زاویوں کو کمپیئر کر رہے ہیں تو پہلا زاویہ دوسرا زاویہ، پہلا زاویہ پہلا زاویہ، دوسرا زاویہ دوسرا زاویہ، تیسرا زاویہ تیسرا زاویہ۔ یہ ہیں متناظر پارٹس۔ کسی بھی متماثل مثلث کے لیے اس کے متناظر پارٹس کا مساوی ہونا ضروری ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں CPCT رول۔ اس کے تحت میں آئیے اب ہم مثلثات کی متماثلت کی جانچ کے اصول کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ بچوں، اب ہم مثلثات کی متماثلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ مثلثات کی متماثلت کے چند اصول ہیں، ان اصولوں کو ہم موضوعہ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں تھیورم بھی کہتے ہیں۔ پہلا موضوع ہمارے سامنے ہے
SAS متماثلت کا اصول، اس کے تحت اس کا جو بیان ہے، اسٹیٹمنٹ، وہ اس طرح سے ہے: دو مثلثات متماثل ہوتے ہیں اگر اور صرف اگر ایک مثلث کے دو ضلع اور ان کا درمیانی زاویہ دوسرے مثلث کے متناظر ضلعوں اور درمیانی زاویے کے مساوی ہوں۔ اس کے لیے مثال دی گئی ہے، اس کو ہم ثابت کریں گے۔ بائیں جانب میں آپ کے سامنے ایک شکل دی گئی ہے جس میں دو مثلثات بتائے گئے ہیں۔ ایک مثلث ہے AOD اور دوسرا مثلث ہے BOC۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس فگر کو غور سے دیکھیے، جس جگہ کا نام، جس پوائنٹ کا نام ہم لے رہے ہیں اس پوائنٹ پر غور کیجیے۔ پھر ایک بار دیکھیے، ایک مثلث ہے AOD نیچے والا اور دوسرا مثلث ہے اوپر والا BOC۔ ان دونوں کو آپ غور سے دیکھیے اور اس کے بعد اس مثال کو سمجھیے۔ دی گئی شکل میں AB اور CD نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔ AB اور CD نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔ اس طرح سے OA مساوی ہے OB کے اور OD مساوی ہے OC کے۔ تو اس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلث AOD، مثلث BOC یہ ایک دوسرے کے متماثل ہے، یہ ہم کو ثابت کرنا ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسری چیز جو ہم کو ثابت کرنا ہے، AD متوازی ہے BC کے۔ AD جو نیچے والی لائن ہے، BC جو اوپر والی لائن ہے، یہ دونوں خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہیں، پیرالل ہیں، یہ ہم کو ثابت کرنا ہے۔ تو آئیے پہلا مسئلہ ہم حل کرتے ہیں۔ آپ مثلث AOD اور مثلث BOC میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ OA مساوی ہے OB کے، جیسا کہ اوپر دے دیا گیا ہے، اور اسی طرح OD مساوی ہے OC کے، وہ بھی اوپر دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زاویہ AOD اور زاویہ BOC قاطع خطوط کے مقابل زاویوں کے جوڑ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زاویہ AOD مساوی ہے زاویہ BOC کے۔ اس طرح ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ SAS یعنی سائیڈ اینگل سائٹ کے اصول کے تحت مثلث AOD متماثل ہے مثلث BOC کے۔ اس کو آپ، چونکہ یہ تو ویڈیو ہے، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ اس کو پھر سے ریپلے کر کے پیچھے سے سن کے دوبارہ سمجھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ بار بار ہم ریپیٹ کرنے کے بجائے آپ خود اس کو ریوائنڈ کر کے پیچھے سے پھر سے پلے کر کے آپ سن کے، دو نہیں کئی مرتبے آپ اس کو بار بار پلے کر کے سن کر سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ ویڈیو کو ریپیٹ کیجئے اگر سمجھنے میں دشواری ہو۔ دوسرا مسئلہ ہے متماثل مثلثات BOC اور AOD میں اس کے متناظر حصے بھی مساوی ہوتے ہیں۔ اس طرح OAD زاویہ مساوی ہے زاویہ OBC کے، اور یہ متبادل زاویوں کے جوڑ ہیں۔ تو ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ AD اور BC ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ یہ پہلی مثال ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 153 اور اس کے آگے اور بھی مثالیں دی گئی ہیں، اور پھر یہاں پر آپ کتاب کے صفحوں کو دیکھیں گے تو اس میں یہ کیجئے کہ اندر بھی آپ کو دو دو مثلثات دیے گئے ہیں۔ ان دو دو مثلثات کی جوڑیوں میں آپ کو مثلثات کے متناظر زاویے اور متناظر اضلاع کو کمپیئر کرتے ہوئے SAS کے موضوع کو ثابت کرنا ہوگا۔ اور بھی متماثلت کے دوسرے اصول ہیں، جس میں ہمارے سامنے ایک اصول ASA کا ہے، اینگل سائیڈ اینگل کا۔ اس کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر میں ڈال رہا ہوں۔ دو مثلثات متماثل ہوتے ہیں اگر اور صرف اگر ایک مثلث کے کوئی دو زاویے اور ان کا مشترکہ ضلع دوسرے مثلث کے متناظر زاویوں اور ان کے مشترک ضلعوں کے مساوی ہوں۔ دیا گیا ہے کہ مثلث ABC اور مثلث DEF میں
خطی خطہ BC مساوی ہے خطہ EF کے، اور متناظر زاویے زاویہ C مساوی ہے زاویہ F کے، زاویہ B مساوی ہے زاویہ E کے، تو یہ ثابت کرنا ہے کہ مثلث ABC مثلث DEF کے متماثل ہے۔ اس کا ثبوت ہے نیچے، اب اس ثبوت کو آپ فالو کیجئے، اور اس ثبوت کو فالو کرتے کرتے آپ کو دونوں مثلثات ABC اور DEF کے جو اضلاع اور جو زاویے ہم بتاتے جائیں گے اس کو آپ دیکھتے چلے جائیے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آئیے ایک ایک لائن کو آپ فالو کیجئے، میں اس کو انڈر لائن بھی کر رہا ہوں اور آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ خطی خطہ AB اور DE کے درمیان ممکنہ وجوہات ہیں کہ AB DE سے بڑا یا DE AB سے بڑا، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں دراصل مساوی ہیں، DE اور AB ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ مثلث ABC اور DEF کی متماثلت کے لیے مندرجہ بالا وجوہات پر غور کریں۔ پہلا مرحلہ، فرض کیجئے کہ AB مساوی ہے DE، تو ہم کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ مثلث ABC اور مثلث DEF پر غور کرنے پر AB مساوی ہے DE کے، یہ مفروضہ ہے، ہم نے فرض کیا ہے، اور یہ مفروضہ ہے گویا کہ ایک ضابطہ ہے، اور زاویہ B مساوی ہے زاویہ E کے، یہ تو دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے BC والا ضلع مساوی ہے EF والے ضلع کے، یہ بھی دیا گیا ہے۔ اس طرح سے مثلث DEF اور ABC ایک دوسرے کے متماثل ہیں SAS متماثلت کے موضوع کے تحت۔ دوسرا مرحلہ، دوسری ممکنہ وجہ AB DE سے بڑا ہے۔ اس میں ہم نقطہ P کو خط AB پر اس طرح لیتے ہیں کہ PB = DE۔ اب مثلث PBC اور مثلث DEF پر غور کیجئے، PB مساوی ہے DE کے، تو خط کھینچتے ہوئے زاویہ B مساوی ہے زاویہ E کے، یہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح ضلع BC مساوی ہے ضلع EF کے، یہ بھی دیا گیا ہے۔ اس طرح مثلث PBC متماثل ہے مثلث DEF کے SAS متماثلت موضوع کے تحت۔ یہ دو اصول آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں، اور پھر چونکہ مثلثات متماثل ہیں اس لیے ان کے متناظر حصے مساوی ہوں گے۔ اس طرح سے زاویہ PCB مساوی ہے زاویہ DFE کے، لیکن زاویہ ACB مساوی ہے زاویہ DFE کے، تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ زاویہ ACB مساوی ہے زاویہ PCB کے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب نقطہ P نقطہ A پر منطبق ہو، یا BA مساوی DE کے۔ اس طرح سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مثلث ABC متماثل ہے مثلث DEF کے SAS متماثلت کے موضوع کے تحت۔ تو بچوں، یہ چند اصول مثلثات کی متماثلت کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے کی مزید مثالیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ ورک شیٹ اور کتاب کا صفحہ نمبر 156 لے کر آپ ان کے سوالات کو غور سے دیکھیے، ان کی مثالوں کو حل کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مزید آسانی کے لیے ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنی کتاب کے جو مشغلے اور مثالیں اور جو مشق کے سوالات ہیں اس کو حل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بآسانی یہ موضوعات اور متماثلت سمجھ میں آئے گی۔ آئندہ سبق تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔